علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئے اور عرض کیا توجہ فرمانا ذرا، عرض کیا حضور آپ نے میری سرپرستی فرمائی، آج میں پھر آپ کے پاس آیا ہوں، اب میری سرپرستی حضور یوں بھی فرمائیں کہ پہلے تو میں آپ کی گود میں پلا اور میں نے آنکھیں کھول کر جو پہلا چہرہ دیکھا ہے کائنات میں وہ آپ کا چہرہ تھا، اور حضور جو میری پہلی خوراک ہے وہ آپ کا لعاب دہن ہے، لیکن آج میں درخواست لے کر آیا ہوں آپ اپنی صاحبزادی کا نکاح اگر حضور مجھ سے کر دیں تو پتہ بھیجیا کہ نہیں سی؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا علی جا کر رشتہ مانگو، حضرت فاروق اعظم نے کہا تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا، مولا علی نے کہا میں فقیر آدمی ہوں میرے پاس ہے کچھ نہیں، نکاح کا انتظام کیسے ہوگا؟ تو حضرت عثمان غنی اٹھے فرمایا یار کا دیاستے ہوندے نے، آپ کی شادی کا انتظام ہم کریں گے، آپ رسول اللہ سے رشتہ طلب کریں۔ حضرت مولا علی آئے، رشتہ مانگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا علی زہرا کے رشتے بڑے آئے ہیں، نیک خصلت لوگوں کے اور کرم والے لوگوں کے رشتے آئے زہرا کے لیے، لیکن میں انتظار کر رہا تھا، اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرنا، میں انتظار کر رہا تھا، وہ آ کر مجھ سے رشتہ مانگے، علی وہ تو ہے جس کے لیے خدا نے کہا ہے زہرا کا رشتہ تیرے ساتھ کیا جائے گا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ توجہ ہے حضرات کوئی؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا علی زمین پر تو یہ نکاح آج ہوگا، آسمانوں پر پہلے ہو چکا ہے۔ آقا وہ کیسے؟ فرمایا جبریل میری خدمت میں حاضر ہوئے اور جبریل امین نے مجھے خبر دی کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے نبی سے جا کر کہو کہ ان کی دختر کا نکاح ہم نے علی سے آسمانوں پر کر دیا ہے، اب وہ زمین پر یہ نکاح کر دے۔ اچھا جبریل وہ نکاح کیسے ہوا؟ مستند اور معتبر روایت کے جو لفظ ہے وہ عرض کر رہا ہوں، کیسے ہوا؟ فرمایا اللہ نے جب علی و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نکاح کرنے کا ارادہ کیا تو جنت کی حوروں سے کہا کہ ساری اکٹھی ہو جاؤ، بولو نا سبحان اللہ۔ کائنات انسانیت میں ایسا نکاح کسی کا نہیں ہوا، ساری حوریں اکٹھی ہو جاؤ، کہاں؟ فرمایا چوتھے آسمان پر بیت المعمور کے دروازے پر ساری حوریں آ جاؤ، سارے فرشتوں سے کہا تم بھی آ جاؤ، سارے فرشتے بھی اکٹھے ہو گئے، راہیل نامی فرشتے سے کہا منبر بچھاؤ، منبر بچھایا گیا اور یہ وہی منبر تھا جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے خطبہ دیا تھا۔ منبر بچھا کر راہیل نامی فرشتے سے اللہ نے فرمایا تم حمد اور ثنا پڑھو، راہیل نامی فرشتے سے نکاح علی المرتضیٰ اور فاطمہ سے پہلے اللہ کی ایسی حمد کی ہے جس پر عرش بھی جھوم رہا تھا اور فلک بھی جھوم رہا تھا۔ پھر فرمایا شجر طوبہ پر موتی لگا دو، جواہرات لگا دو، شجر طوبہ کو یاقوت سے بھر دو۔ پھر اس کے بعد رب کریم نے جبریل سے فرمایا علی کا نکاح فاطمہ سے کر دو اور 40,000 فرشتوں کو اس نکاح پر گواہ بناؤ اور میرے حبیب کو جا کر خبر دو کہ میں نے علی کا نکاح فاطمہ سے آسمانوں پر کر دیا ہے، اب وہ زمین پر یہ نکاح کر دے۔ گالے تھے ختم نہیں ہوئی، پھر اللہ نے جبریل امین سے فرمایا جبریل شجر طوبہ کو حرکت دو، جو جنتی درخت ہے اس کو حرکت دو، اس کو ہلاؤ، اس سے جو موتی گرے، اس سے جو یاقوت گرے، اس سے جو جواہرات گرے۔ اللہ نے حوروں سے کہا یہ موتی چن لو، یہ جواہرات چن لو، یہ یاقوت چن لو جو شجر طوبہ سے گرے۔ یا اللہ یہ کس خوشی میں ہے؟ رب نے فرمایا علی کا نکاح فاطمہ سے ہوا ہے، اس خوشی میں یہ لنگر تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر جس وقت یہ نکاح ہو گیا تو اس نے توجہ کوئی نہیں فرمائی، جس وقت یہ نکاح ہوا حضرت جبریل امین نے بارگاہ رسول میں عرض کیا اللہ فرماتا ہے آپ کو اس پاکیزہ ملن کی بھی مبارکباد ہو، اس پاکیزہ نکاح کی بھی مبارکباد ہو، اور اس پاکیزہ نکاح کے نتیجے میں اللہ ان کو 2 بیٹے دے گا، ایک کا نام حسن ہوگا
دوسرے کا نام حسین ہوگا، اللہ ان بیٹوں کی مبارکباد بھی آپ کو دیتا ہے۔ یہ کیسا نکاح تھا جو زمین میں بعد میں ہوا، پہلے آسمانوں پر ہوا۔ جب یہ نکاح ہوا اور سیدہ زہرا مولا علی کی دلہن بن کر گھر آ گئی۔